جناب آج بلوچستان کے کئی شہروں میں جو ہے جزوی یا پھر مکمل ہڑتال رہی. اس میں آپ خضار کی بات کریں, مستونگ کی بات کریں, قلات, تربت, کوئٹہ کے بھی سراب کے علاقے میں جو تھی ہڑتال تھی. بقول ہمارے ایک صحافی دوست کے کہ 40% جو بلوچستان تھا وہ آج بند تھا. اچھا ایک کال جو تھی ہڑتال کی بلوچستان نیشنل پارٹی جو سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے اس نے دی تھی, اور اس کی حمایت جو ہے پھر اور گروپس نے بھی کی. اب کل جو ہے بی این پی جو ہے ایک لانگ مارچ کا جو ہے خضار سے کوئٹہ تک کا ارادہ رکھتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پہلے سے ہی بلوچستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے, اب اس میں سیاسی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس مسئلے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے, اور یہ مطلب ہے کیا صوبے کے لیے جو ایک کہتے ہیں اشارہ دے رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح عظیم شاہ صاحبہ, ایم پی اے ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور بڑا کہتے ہیں نا دھواں دھار قسم کی تقاریر کرتی ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں ان کو, مطلب جو اسمبلی میں ان کی گفتگو ہوتی ہے. بہت شکریہ فرح صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. آج جیسے ہڑتال ہو رہی ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ جی جو الزام لگا رہی ہے سول سوسائٹی بھی لگا رہی ہے اور جو قوم پرست تنظیمیں ہیں وہ یہ کہ جی جو پرامن مظاہرین تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا, خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. آپ کی کیا رائے کہ صوبائی حکومت جو ہے بلوچستان کی اور حتیٰ کہ سندھ کی بھی کیا اس معاملے کو بہتر طریقے سے نمٹ سکتی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عامر صاحب شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور دیکھیں بلوچستان میں یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہ ہمیشہ ہمارا جو امن ہے اسے سبوتاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کے لوگ ترقی پسند ہیں اور پرامن لوگ ہیں, اور آج میں بلکہ آپ کو یہ خوشخبری بھی دوں کہ سریاب کے علاقے میں ایک بہت بڑی ریلی جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا, اور سریاب کے ہی لوگوں نے یکسر مسترد کر دیا کہ یہ کون سا ایجنڈا ہے کہ یہ لوگ سریاب کو بھی بدنام کرتے ہیں, ہمارے بلوچستان کو بھی بدنام کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان کے رہنے والے چاہے وہ بلوچ ہیں یا کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہے, بہت پرامن, اعلیٰ ظرف, ہاسپٹیبل لوگ ہیں وہ, اور ان کے سرزمین پر اگر کسی کا خون بہے گا تو وہ کب تک چپ رہیں گے. اب آپ دیکھیں جس طریقے سے آج یہ ریلی نکلی ہے سریاب میں, اس کی میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چوک در چوک لوگ باہر نکلے ہیں اور کیوں نکلے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کب تک یہ روڈز کلوزر, یہ مار کٹائی, یہ خون بہے گا ہماری سرزمین پہ. ہم امن چاہتے ہیں, ہم روزگار چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں, اور ہم یہ بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے علاقوں کو اس طریقے سے نام لے کے پوری دنیا میں بدنام کریں. تو یہ چند مٹھی بھر جو شر پسند عناصر ہیں اور یہ جو غیر ملکی سازشوں کا شکار ہیں یہ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, اور یہ اس قسم کی جو آپ انتشار سے بھرپور آپ دیکھتے ہیں, ریلیز ہوتی ہیں, دھرنے ہوتے ہیں, اور آپس میں جس طریقے سے جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے, اور روڈز کے کلوزر. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں ہمارے بلوچستان کے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں, اسٹریسڈ ہیں. اور اب جو حکومت کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے, دیکھیں عامر صاحب یہ رٹ ہماری بالکل ہونی چاہیے کہ جو بھی نقصان پہنچائے گا پاکستان کو, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو, اور ہمارے ملک کو, اور ہماری عام عوام کو. اور آپ دیکھیں جس طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے دو تین جو ہے باتوں کو اجاگر کیا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ تفصیل افرید جو ہے وہ تفصیل میں چھپا ہوتا ہے. ایک تو واقعی وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں کہ جو معصوم لوگوں کا خون بہاتی ہیں, اور اس کے اوپر ان کے خلاف ظاہر ہے کہ کوئی اور طریقہ کار نہیں کہ آپ کارروائی کریں. اب ہم کراچی سے بیٹھ کر جب دیکھتے ہیں اور سول سوسائٹی سے ہم بات کرتے ہیں, اس میں آپ لوگوں کا نیریٹو جو ہے وہ لوگ اتنا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہی کہتے ہیں کہ جی جو پرامن خواتین بقول ان کے کہ جی بغیر ہتھیار کے ہیں, اور وہ اگر مظاہرہ کر رہی ہیں, وہ ٹھیک ہے ریاست مانے نہ مانے کہ جی مسنگ پرسن ہے نہیں ہے, لیکن اگر وہ مظاہرہ کرتی ہیں تو اس میں اس کے خلاف سخت اقدامات, ان کے اوپر گولی چلانا, ان کو گرفتار کرنا کس حد تک جو ہے وہ درست حکمت عملی ہے. ہمارے یہاں سیاست کو, ڈپلومیسی کو, گفتگو کو کیوں نہیں موقع دیا جاتا؟ جی دیکھیں, ایک تو عامر صاحب یہ جتنی بھی ہیومن رائٹس کی جو میں کہتی ہوں کہ تنظیمیں ہیں, ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں. اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اب جب یہ BYC سڑکوں پر نکلتی ہے اور یہ جلاؤ گھیراؤ, مار کٹائی اور یہ سب کچھ کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ وہاں سے بلوچستان سے پچھلے دنوں چلے تھے اور اسلام آباد میں آ کر بیٹھے تھے, اور میں خود اس دھرنے میں گئی تھی, اور انہوں نے کس طریقے سے میرے ساتھ بدلحاظی کا مظاہرہ کیا تھا. اور آپ کو یہاں میں یہ بھی بات کہوں کہ جب بھی کوئی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا لے کر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے پذیرائی ملتی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. عامر صاحب آپ نے کبھی کسی میڈیا پر یا آپ نے انہی تنظیموں کے تحت یہ بات سنی کہ فرح عظیم شاہ نے
56 کنٹریز کی پارلیمنٹیرینز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور انہوں نے پاکستان کا پورا موقف اور دہشت گردی کی لڑائی میں جو پاکستان کی قربانیاں تھیں ان کو سامنے رکھا اور اجاگر کیا. جب بھی کوئی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں باہر کے دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مجھے وہ کہتے ہیں کہ لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، کیونکہ گفتگو بڑھانی اور آپ سے بات کرنا ضروری ہے، کہ یہاں پر آپ کے خیال میں فیلئر جو ہے حکومت کا نہیں بنتا کہ ظاہر ہے کہ کے سارے جو ہیں مطلب ہے ریسورسز آپ کے پاس ہیں، میڈیا تک اپروچ آپ کی زیادہ آسان ہے، لیکن آپ کا بیانیہ نہیں چل رہا، اور جن کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تخریب کاری کر رہے ہیں اور ان کا اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا ہے، ان کی بات جو ہے وہ مطلب ہے ملک میں سول سوسائٹی بھی قبول کر رہی ہے، اور ریگارڈلیس کہ وہ ان کی ایتھنک بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ پنجاب میں بھی اس کو پذیرائی مل رہی ہے، سندھ میں بھی، کراچی میں بھی. تو یہ کچھ آپ لوگوں کو اپنی حکمت عملی پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی طرف سے جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی کمزوری ہے، کوئی اس کے اندر ایک فلا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ حکومتوں کی کمزوری ہے عامر صاحب. اور اگر میری ایک سپیچ اسمبلی کی آپ کی نظر سے گزری ہو تو میں نے کہا کہ یہ آج پاکستان اور بلوچستان جس نہج پر پہنچا ہے یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے پہنچا ہے. تو اب بھی دیر نہیں ہوئی، ہمیں ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہماری آپس کی جو لڑائیاں ہیں انہیں ہمیں ختم کر کے ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. اب دیکھیں ہمارے آرمی چیف نے بات کی گڈ گورننس کی، جو تقریر کی اس کے اوپر تحریک استحقاق بھی آپ کے خلاف جمع ہو گئی ہے، سنا؟ جی وہ تحریک اس کا خیر کوئی بات نہیں، حق اور سچ کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے بڑے سوچ سمجھ کے اس راستے کو اختیار کیا ہے، کیونکہ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، اپنے بلوچستان سے محبت ہے اور اپنے بلوچستان کی غریب عوام سے محبت ہے. عامر صاحب دیکھیں ابھی ہمارے پچھلے ہی دنوں آرمی چیف نے ایک اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی گڈ گورننس بہت ضروری ہے، بیڈ گورننس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوئے ہیں. آپ کی یہ جو تنظیمیں تھیں یہ چند لوگوں سے شروع ہوئیں، آج جب یہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ وہ ینگسٹرز موجود ہیں جو سسٹم سے مایوس ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ آپ مسائل حل نہ کر سکیں. آپ نے انکلوسیو سوسائٹی کرنی ہے، مقامی لوگوں کو سسٹم میں شامل کرنا ہے، انہیں گلے سے لگانا ہے، یوتھ کو انگیج کرنا ہے، اور ان کے بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. عامر صاحب راکٹ سائنس نہیں، آپ درست کہہ رہی ہیں فرح صاحبہ، لیکن یہاں پہ جو ہو رہا ہے نا کہ جب آپ جو ہیں پرامن مظاہرین کو، اب دنیا تو ان کو پرامن مظاہرین کہتی ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میری بات سن لیں، ان کے امیجز پوری دنیا میں جانتے ہیں، تصاویر چلتی ہیں، سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیتے ہیں آپ. تو اگر ان امیجز سے بچا جا سکے، کیا وجہ ہے کہ ان سے بات نہیں کی جا سکتی؟ عامر صاحب یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اور یہ جو فیک پروپیگنڈا ہے اور جو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جب بھی کوئی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا لے کے لوگ آ جاتے ہیں اور مٹھی بھر لوگ آ جاتے ہیں تو اس کو پوری دنیا میں پذیرائی ملتی ہے. اب سوشل میڈیا کا دور آپ کو پتہ ہے بالکل، اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یہ بھی بہت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. اچھا پاکستان کی جیوگرافیکلی لوکیشن امپورٹنس ہم سب کو پتہ ہے، نہیں لیکن کیا آپ حقیقت سے انکار کریں گی کہ وہ اگر خواتین کو پولیس کھینچ رہی ہے، ان کو دھکے دے رہی ہے، تو یہ خبر تو بنے گی دنیا میں کہیں پر؟ دیکھیں عامر صاحب میری بات سنیں، اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، آپ تو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ نے تو پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں کروا دی اپنے سوشل میڈیا سے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ BYC، اس کے بارے میں ضرور میں بات کروں گی کہ میں نے کئی بار ان کے جو عہدیداران ہیں انہیں پیغام بھجوایا، کئی بار بھجوایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑیں، اگر آپ بلوچستان کی غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں فرازیم شاہ کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ایسا کون سا لائے عمل یا ایسا کون سا بیک ڈور ایجنڈا ہے ان کا کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ اچھا چلیں BYC کو ایک طرف رکھتے ہیں، آپ کا وہ پوائنٹ آگے کیونکہ وقت محدود ہے ہمارے پاس. اب یہاں پہ ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جیسے ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی نیشنل پارٹی ہے، اختر مینگل صاحب کی جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہوئے جمہوری جدوجہد کی بات کرتی ہیں، وہ بھی آج ناراض ہیں سسٹم سے، ان سے بھی انگیج نہیں کر پا رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں عامر صاحب، ایک تو میں آپ سے یہ بات کہوں کہ ڈاکٹر مالک کو ہمیشہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مسنگ پرسنز کے جو ہے ایشو پہ وہ بہت بات کرتے ہیں. اور اچھا یہاں پہ 2-3 مسائل ہیں ہمارے جو بلوچستان کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے بھی. وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو موقع نہیں ملتا اسمبلی میں آنے کا،
وہ بھی خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر ایک یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسنگ پرسنس کا ایشو دیکھیں یہ بڑا اہم ایشو ہے عامر صاحب. مسنگ پرسنس کا ایشو ہمارے ملک کا ایشو ہے نا, اور اس ایشو کی وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی بھی ہو رہی ہے اور ہمیں بہت سارا نقصان بھی ہو رہا ہے, اور جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں. ہمیں اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے, اور اس کے جو حقائق ہیں اس کے پیچھے بڑے پیچیدہ حقائق ہیں تو ان کو بھی سامنے لے کے آنا چاہیے. اور یہاں پر ایک اور بات میں ضرور کہوں گی, دیکھیں ہمیشہ یہ ناراض ہو جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, ہمیشہ یہی تو آپ کی اقتدار میں رہتی ہیں. آپ کی بلوچستان اسمبلی میں 65 کا ہاؤس ہے, آپ مجھے بتائیں کون لوگ ہیں, کہیں باہر سے تو نہیں آئے ہوئے. اب چند ہزار لوگ ہیں ان کے علاقوں کے, بھئی ان کے ساتھ آپ کو کنیکٹیویٹی کرنی چاہیے, انہیں گلے سے لگانا چاہیے, انہیں انگیج کرنا چاہیے, انہیں سسٹم کا حصہ بنانا چاہیے. آخری 2 منٹ سے آپ فرمانی کے گلے سے لگانا چاہیے, بات کرنی چاہیے, بڑا آپ کو پوزیٹو جو ہے پیغام بھی دے رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں لیکن جو حکومت کے جن فیصلہ ساز ہیں آپ کی صوبائی اسمبلی کے, وہ بات ہی کرتے ہیں, وہ مطلب ہے صرف ان کے پاس ہوتا ہے کہ جی ڈنڈا لگتا ہے کہ علاج ہے, اور وہ بات کرنے کی جگہ میں سرفراز بگٹی صاحب کے بیانات کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کا مثبت اثر آنے کے منفی اثر زیادہ آ رہا ہے. تو جو صوبائی حکومت کی جو بیانیہ جس طرح سے بنا رہی ہیں, آپ ایگری کرتی ہیں اس سے؟ کیا ان کی ناکامی نہیں ہے کہ تمام تر ریسورسز کے باوجود وہ اپنی بات جو ہے پہنچا نہیں پا رہے ہم جیسے لوگوں کو؟ نہیں عامر صاحب دیکھیں, ابھی ہم ان کے ساتھ تو نرمی نہیں برت سکتے نا جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرتے ہیں اور ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. میں تو سیاسی قوتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو مطلب گرے ایریا میں آتی ہیں, یا جو کم از کم آپ کے آئین کو مانتی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو آئین کو مانتے ہیں وہ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں. آپ کے جو ڈاکٹر مالک نیشنل پارٹی ہے, آپ کی دوسری جو وہاں پر ANP ہے, آپ کی اور بھی جو قوم پرست پارٹیز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں, وہ سب اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جائے گا, جو پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچائے گا, تو ان کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی نرمی برتنی چاہیے. اور یہاں پر عامر صاحب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے غدار کہیں بھی ہے, اگر آپ کے ملک کے اندر بھی ہے, تو اسٹیٹ کو اس کے ساتھ بھی نرمی نہیں برتنی چاہیے. اور یہ ٹائم ہے کہ ہم سب کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور پاکستان کی بدنامی آپ دیکھیں جس طریقے سے پوری دنیا میں کروائی جا رہی ہے, اسی لیے ہم نے یہ ایمان پاکستان تحریک کا اعلان کیا تاکہ پاکستانیت کا ریوائیول, اپنے پرچم سے محبت, اپنے اداروں سے محبت جگائیں ہم لوگوں کے دلوں میں. تو اس کی سخت ضرورت ہے ہمیں. فراز صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بالکل ضرورت اس بات کی کہ جو دہشت گرد ہیں, جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے, ان سے یقیناً آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا اتنی ہی ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آپ جو ہیں ریفارمز کریں, اصلاحات کریں, معاشی اصلاحات کریں, سیاسی کریں, انتظامی کریں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھٹک کر جو ہیں وہ دوسرے راستوں پہ نہ چلے جائیں.